الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ نفس کیا ہے اور نفس کی کتنی اقسام ہیں؟ سب سے پہلے بات کریں گے نفس کی۔ انسان کے ذہن کی وہ خاصیتیں جو ثواب اور گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں۔ انسان کے ذہن کی وہ خاصیتیں جو ثواب اور گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں نفس کہلاتی ہیں۔ یہ ثواب پر انسان کو مطمئن کرتی ہیں اور گناہ پر انسان کو پچھتانے پر مجبور کرتی ہیں۔ نفس کہلاتی ہیں۔ نفس کی 5 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ اس قسم میں انسان جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل بھی ہوتا ہے اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ گناہ پر قائم بھی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گناہ کر لیتا ہے تو جب کوئی دوسرا شخص اسے اس کی طرف سے اشارہ دیتا ہے کہ یہ آپ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو وہ آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے کہ سب کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہوا؟ تو وہ ایسا شخص جو ہے وہ نفس امارہ جو ہے اس کی سٹیج پہ ہوگا کہ جب آپ گناہ بھی کریں اور گناہ پر ڈٹائی سے قائم بھی رہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ جو ہے یہ نفس امارہ سے اگلی سٹیج ہے۔ راہ سلوک میں جو لوگ نفس امارہ پر قابو کر لیتے ہیں یا قابو پا لیتے ہیں، اس کے بعد ان کے لیے پھر نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ کیا ہے کہ گناہ کے سرزد ہونے پر جب انسان کو ندامت، شرمندگی اور پچھتاوا ہو تو سمجھ لیں کہ ایسا انسان جو ہے وہ نفس لوامہ پر قائم ہے۔ اور جب ایک شخص راہ سلوک میں نفس لوامہ پر قابو پا لیتا ہے تو وہ اگلی سٹیج پہ چلا جاتا ہے، اور اگلی سٹیج جو ہے، اگلا جو نفس ہے اس کا نام ہے نفس ملہمہ۔ اب نفس ملہمہ ایک ایسی سٹیج ہے جہاں پہ ایک سالک جو ہے، ایک عارف جو ہے، وہ تقریباً اپنے جو نفس کی سٹیجیں ہیں 5، ان میں سے درمیانی سٹیج پہ آ جاتا ہے۔ یعنی اس نے نفس امارہ اور نفس لوامہ پر قابو پا لیا، اب وہ نفس ملہمہ پہ آ گیا۔ نفس ملہمہ جو ہے وہ درمیانی سٹیج ہے۔ اس سٹیج پہ بندہ جو ہے وہ عارف نفس ہو جاتا ہے، اور جب عارف نفس ہوگا تو پھر ہی عارف باللہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص عارف نفس بھی نہ ہو اور وہ عارف باللہ ہو۔ عارف نفس ہوگا تو عارف باللہ ہوگا۔ اس سٹیج پہ جو راہ سلوک والے ہیں وہ جب سالک اس سٹیج پہ پہنچتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے۔ اس پر آسمانی حکم جو ہیں، احکام الہی اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں بولتا۔ جو اس کو حکم ملتا ہے اسی حکم کے مطابق وہ بولتا ہے۔ وہ جو کہتا ہے رب کی ذات وہ کر دیتی ہے۔ اس لیے جو لوگ اس سٹیج پر ہیں ان کے لیے یہی ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی سٹیج کو چھپا کے رکھیں، ظاہر نہ کریں، کوئی کرامت ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں، کسی کو بد دعا نہ دیں، کیونکہ اس سٹیج پہ جو ہے وہ جو بولے گا وہ ہو جائے گا۔
تو ایسے لوگ جو ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی جو موجود ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد کے لوگ، جب انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس وقت نفس ملہمہ پر ہے کہ یہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے، پھر انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس شخص کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کر دیں اور اس کے منہ سے وہ جو شخص نفس ملہمہ پہ ہے اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ وہ اپنا نقصان کروا بیٹھے۔ اس لیے کوشش کریں کہ راہ سلوک میں جو لوگ نفس ملہمہ پر قابو پا کے عارف نفس بن جاتے ہیں اور پھر عارف باللہ بن جاتے ہیں، ایسی سٹیج ہے کہ اس سٹیج پر آپ کوشش کریں کہ ایسے کسی بھی انسان کو جو وہ کہتا ہے رب تعالیٰ کی ذات کر دیتی ہے، اس لیے اس سٹیج پر آپ ایسے کسی بھی بندے کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ یہ عوام کو بھی چاہیے، اور جو بندہ اس مقام پر ہے اس کو بھی چاہیے کہ کسی کو ایسے ہی بد دعا نہ دے، کسی کو ایسے ہی یہ نہ کہے کہ تو مر جا، تیرا جو ہے تو برباد ہو جائے۔ تو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے اگلی سٹیج نفس مطمئنہ۔ یہ ایسی سٹیج ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، تو داخل ہو جا بہشت میں جس طرف سے تو چاہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ وصل کا مقام ہے، 5ویں سٹیج جو ہے پھر تو وصل ہے، اور وصل سے آگے آپ کو پتہ ہی ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، اپنی ذات کی نفی ہے، اور جب وصل ہو جائے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ تو بہت شکریہ جی چینل دیکھنے والوں کا، اور جو لوگ جو ہیں یہ دیکھ رہے ہیں میری پروگرام جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ان پر اپنا کرم اور فضل فرمائے، اور اپنی رحمتیں جو ہیں ان کے اوپر نچھاور فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔